امت مسلمہ پر صلیبی الغار کی حیرت انگیز داستان آخری ہتھیار قسط نمبر 43۔ غلام رسول کو ہوش آیا تو کچھ دیر وہ خالی ذہن لیٹا رہا۔ وہ کون ہے، کیوں ہے اور کہاں ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ چند لمحوں بعد اسے اپنے ہونے کا احساس ہوا۔ اس کے بعد اسے لگا جیسے وہ تاریک قبر میں لیٹا ہوا ہے۔ متفرق خیالات لمحہ لمحہ اس کے ذہن میں وارد ہوتے رہے۔ کچھ دیر بعد اسے گزرے لمحات یاد آنے لگے۔ پاکستان، اردن اور پھر فلسطین، آہستہ آہستہ اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ، مائکرو فلم کا حصول اور پھر اس پر ہونے والی فائرنگ کے بعد وہ غالباً کسی گہری کھائی میں گرا تھا۔ تمام حالات و واقعات یاد آنے کے بعد اس نے حرکت کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ شاید اعصاب ابھی پوری طرح متحرک نہیں ہوئے تھے۔ 10 منٹ میں وہ پوری طرح شعور میں آ چکا تھا۔ اس دوران اس کی خدمت پر معمول ایک سجیلا نوجوان بھاگ کر باہر گیا۔ اس کے جانے کے صرف 5 منٹ بعد امیر المجاہدین احمد سعید 3 مجاہدین کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ غلام رسول کی کھلی آنکھیں دیکھ کر ان کے چہروں پر خوشیاں دوڑ گئی تھیں۔ احمد سعید نے بیڈ پر دونوں ہاتھ ٹکائے اور غلام رسول پر جھکتے ہوئے بولا، بہت بہت مبارک ہو غلام رسول، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نئی زندگی عطا کی ہے۔ مکمل شعور میں آنے کے بعد یہ پہلی آواز تھی جو غلام رسول کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ امیر المجاہدین اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر اسے اتنی تسلی بہرحال ہو گئی تھی کہ موساد کے ہیڈ کوارٹر سے زندہ نکل آیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر حرکت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس بار اس کا بالائی جسم تھوڑا بہت حرکت میں آیا تھا، مگر نیچے کا جسم بے سود پڑا ہوا تھا، یوں جیسے وہ اس کے جسم کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کچھ پوچھنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، مگر خشک لب تھر تھرا کر رہ گئے۔ اس کا گلا بہت خوش ہو رہا تھا۔ پانی لاؤ۔ احمد سعید کی آواز پر وہی نوجوان جس نے اطلاع دی تھی فوراً ایک طرف پڑے ہوئے جگ کی طرف بڑھا اور پانی کا گلاس احمد سعید کی طرف بڑھایا۔ غلام رسول کے حلق میں پانی کے قطرے اترے تو اسے جسم میں نئی توانائی محسوس ہوئی۔ اس نے بمشکل ہاتھ اٹھا کر امیر المجاہدین کے ہاتھ پر رکھا۔ جواباً انہوں نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس کی آنکھوں سے تسلی بخش اشارہ کیا، سب ٹھیک ہے۔ پھر غلام رسول نے اسے کچھ بتانے پر مجبور کیا۔ تمہیں کمر میں 4 گولی لگی تھی۔ جہاں تم گرے تھے وہاں مین ہول تھا جس کا ڈھکن اتفاق سے کھلا رہ گیا تھا۔ تم سیدھا نیچے پائپ میں گر گئے تھے۔ یہ 96 انچ کی شہر کی بڑی مرکزی پائپ لائن ہے جو کبھی فٹ پاتھ کے نیچے ہوا کرتی تھی۔ بعد ازاں اس حصے کو موساد نے باؤنڈری وال کے اندر کر لیا تھا۔ اس لائن میں پورے شہر کا پانی گزرتا ہے جس کی وجہ سے اس کا دباؤ بھی زیادہ رہتا ہے۔ تمہیں پانی کا بہاؤ اپنے ساتھ بہا کر لے گیا۔ ایریل کے کسی خاص بندے نے تمہیں مین ہول میں گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے فوراً ایریل کو خبر دی جو بر وقت ایکشن میں آیا تھا۔ اس کے بندوں نے تمہیں اگلے مین ہول سے جو بلڈنگ سے 100 میٹر دور بڑھا ہوا تھا نکال لیا۔ موساد کے ایجنٹ بھی وہاں پہنچے تھے مگر انہیں دیر ہو گئی تھی۔ ایریل نے تمہیں اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچا دیا تھا۔ وہاں تم 8 دن رہے۔ اس کے بعد یہاں ہمارے پاس منتقل کر دیا گیا۔ اب تمہیں 12 دنوں بعد ہوش آیا ہے، مگر ہمیں افسوس ہے کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ تمہارا نیچے کا جسم کام نہیں کر رہا۔ دوسرے لفظوں میں تم ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکے ہو۔ غلام رسول کو اپنی معذوری کا کوئی غم نہیں تھا۔ اسے عبداللہ اور حمزہ کی فکر تھی کیونکہ مائکرو فلم بھی حمزہ کے پاس تھی۔ وہ اپنے اندر کمزوری و نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ دھیرے سے بولا، حمزہ اور عبداللہ شہید ہو چکا ہے۔ امیر المجاہدین کی بات سن کر غلام رسول نے آنکھیں سختی سے موند لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس نے دل میں پڑا اور اپنی ساری قوت یکجا کر کے بولا، اور حمزہ؟ الحمدللہ، حمزہ اس وقت اردن پہنچ چکا ہے اور عنقریب پاکستان چلا جائے گا۔ ہاں البتہ اس کا دائیں ہاتھ کلائی سے کٹ گیا ہے، مگر ایک ہاتھ کی قربانی دے کر وہ بما مائکرو فلم ہیڈ کوارٹر سے نکل آیا تھا۔ چونکہ اس کا جانا بہت ضروری تھا، اس لیے ہم نے انہیں ساتھیوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ لوگ آئے تھے اسے اردن پہنچا دیا ہے۔ غلام رسول نے ساری تفصیل سننے کے بعد سکون سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کے اندر ایک انوکھا سکون اتر آیا تھا، ایک ایسا سکون جس کی لذت اس نے پہلے کبھی دیکھی نہ سنی نہ محسوس کی۔ نثارپور کے ساؤتھ ریجن میں واقع اسد محمود خان کے فارم ہاؤس میں بنا ہوا مکان برقی کمکموں، رنگین جھنڈیوں اور مختلف اشکال کے غباروں سے سجا ہوا تھا۔ گھر میں عزیز و اقارب کے علاوہ چیدہ دوست احباب کی آمد و رفت جاری تھی۔ فارم ہاؤس کی وہ شام بڑی رنگین اور خوشیوں سے بھرپور تھی۔ منزہ کامران اذان ان کے بیوی بچے آنے والے مہمانوں کو خوش دلی سے ریسیو کر رہے تھے۔ بیگم کلثوم بار بار فون پر حمزہ سے بات کر رہی تھی۔ وہ اسے لمحہ بلمحہ رپورٹ کر رہا تھا۔ جب فون منقطع ہو جاتا تب بیگم کلثوم پارٹی کے انتظامات پر نظر ثانی کر لیتی۔ کبھی کیٹرنگ کمپنی والوں سے بات کرتی جنہیں کوئٹہ سے خصوصی طور سے اس پارٹی کے لیے بلوایا گیا تھا۔ کبھی گھر میں آنے والے مہمانوں کے پاس جا کر ان کا حال احوال پوچھتی۔ جب مہمان انہیں مبارکباد دیتے تو ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھتا۔ یہ سلسلہ چند منٹ چلتا اور پھر ان کی انگلیاں حمزہ کا نمبر ڈائل کرنے لگتی۔ 10 بجے کے قریب انہیں حمزہ نے ایک اطلاع دی جسے سن کر بیگم کلثوم اپنے بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔
کمرے میں ایک طرف جائنماز بچھی ہوئی تھی۔ انہوں نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیے۔ شکرانے کے نفل ادا کرنے کے بعد 10 منٹ تک وہ لرزتے وجود اور چمکتے آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتی رہی۔ اس کے بعد وہ مستقل مہمانوں میں گھل مل گئی۔ 11:07 پر بیرونی گیٹ کی طرف سے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ بیگم کلثوم نے خوشی سے لبریز لہجے میں بلند آواز میں کہا، معزز مہمانوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہمارے آج کے چیف گیسٹ تشریف لا چکے ہیں۔ ان کی آواز سن کر سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ سب منزہ کامران اور اذان کو مبارکباد دینے لگے۔ اب طے شدہ پروگرام کے مطابق سب ہاتھوں میں پھولوں کے ہار اور گلاب کے پتیوں کے ٹوکرے اٹھا باہر نکل آئے۔ منزہ بھاگ کر فارم ہاؤس کے دروازے پہ پہنچ گئی تھی، جبکہ باقی لوگوں نے مکان کے مرکزی دروازے سے لے کر فارم ہاؤس کے دروازے تک ایک قطار بنا لی تھی۔ تاہم کامران، اذان، منزہ دوسری طرف الگ کھڑے ہو گئے تھے۔ مہمانوں میں حمزہ کی پوری فیملی شامل تھی۔ شمس، شہریار اور امجد بخاری کے گروپ کے بہت سے اہم بندے بھی موجود تھے۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ گرے کلر کی نسان کار اندر داخل ہوئی۔ گاڑی اندر داخل ہوتے رک گئی۔ فرنٹ سیٹ سے حمزہ نیچے اترا۔ اس کے دائیں بازو کی آستین لٹک رہی تھی۔ اس نے باہر آتے ہاتھ لہرا کر سب کو سلام کیا۔ کامران اور اذان نے بھاگ کر ڈگی سے ویل چیئر نکال لی۔ بیگم کلثوم باوقار قدموں سے چلتی ان کے نزدیک پہنچ چکی تھی۔ بیگم کلثوم نے ان سے ویل چیئر لے لی۔ وہ ویل چیئر کو دھکیلتی ہوئی کار کے عقبی دروازے کے پاس لے آئیں۔ تاہم انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، بلکہ گھوم کر دوسرے دروازے کے پاس گئیں اور دروازہ کھول دیا۔ وہاں موجود تمام لوگوں کے چہروں پر عجیب و غریب تاثرات تھے۔ کہیں خوشی تھی، کہیں محبتیں اور کہیں کیف و پر لطف جذبات۔ بیگم کلثوم جلدی کیجیے نا، ایک بے قرار آواز ابھری۔ تھوڑا رکو بھائی، دوسری آواز آئی۔ لوگوں میں ہلکی سی ہنسی اٹھی اور پھر مدھم پڑ گئی۔ بیگم کلثوم نے جھک کر عائشہ کو باہر نکالا۔ مرحبا مرحبا، بلند آوازوں سے عائشہ کو خوش آمدید کہا گیا۔ اس پر پھولوں کی بارش کر دی گئی تھی۔ بیگم کلثوم نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور گال تھپ تھپائے۔ منزہ کے اندر بے چینیاں دوڑ رہی تھیں، تاہم ابھی اس کی باری نہیں آئی تھی۔ بیگم کلثوم نے عائشہ کا ہاتھ تھاما اور ان کے پاس لے آئی۔ اب ان کی باری تھی۔ ویلکم مائی سویٹ سسٹر، وہ عائشہ سے لپٹ گئی۔ اس کے بعد بیگم کامران اور بیگم اذان نے اسے گلے سے لگایا۔ حمزہ کی ممی اور بہنوں نے اسے خوش آمدید کہا اور ہار پہنائے۔ بیگم کلثوم اب دوسرا دروازہ کھول رہی تھی۔ کامران اور اذان نے ماں کی مدد کی۔ انہوں نے جھک کر غلام رسول کو دیکھا۔ خوش آمدید میرے قابل فخر بھائی، کامران نے سر کار کے اندر کرتے ہوئے کہا۔ غلام رسول نے اس کی گالوں پر بوسہ لے لیا۔ شکریہ بھائی۔ کامران اور اذان نے اسے مل کر ویل چیئر پر بٹھایا۔ بیگم کلثوم نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اب الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ نہ ماں کچھ کہہ پا رہی تھی نہ بیٹا۔ ان کے لرزتے وجود اور آنسوں کی برسات ان کے الفاظ بن گئے تھے۔ جب کافی دیر تک یہی صورتحال رہی تو منزہ نے آگے بڑھ کر ممی کو شانوں سے پکڑا اور انہیں کھڑا کر دیا۔ بیگم کلثوم نے چہرہ صاف کیا اور ویل چیئر کے پیچھے آ گئی۔ مہمانوں نے غلام رسول کو ہار پہنانا شروع کر دیے تھے۔ ہاروں کے بوجھ سے غلام رسول کی گردن جھکنے لگی تھی۔ ہار پہنانے کا سلسلہ تھما تو بیگم کلثوم ویل چیئر آہستہ آہستہ دھکیلتے مکان کی طرف لے جانے لگی۔ اب ان پر گلاب کی پتیاں نچھاور ہو رہی تھی۔ غلام رسول کے ایک طرف عائشہ تھی، دوسری طرف منزہ، اس کے پیچھے حمزہ، کامران اور اذان چل رہے تھے۔ یہ قافلہ اندر جا چکا تھا۔ غلام رسول نے اندر کا جائزہ لے تو حیرانی میں ممی سے بولا، ممی یہ سب بھول گئے ہو کیا؟ آج تمہاری 28ویں سالگرہ بھی ہے۔ ممی نے جھک کر اسے یاد دلایا۔ امجد بخاری کی شہادت کے بعد غلام رسول سرجی کا خطاب لینے پر آمادہ نہیں تھا، جبکہ گروپ کی میٹنگ میں یہ منصب اس کے حصے میں آیا، مگر وہ مان نہیں رہا تھا۔ اپنے انکار کی وجہ بتاتے اس نے میٹنگ میں کہا، ایک معذور شخص جس نے اب ساری عمر ویل چیئر پر گزارنی ہے اور جو عملی طور پر میدان سے خارج ہو چکا ہے اور اس اہم عہدے کا حقدار نہیں ہو سکتا، یہ عہدہ ایسے شخص کا ہے جس کا 100% حقدار ہو۔ غلام رسول نے ہزارہ دلیلیں پیش کی تھی، سینکڑوں تعویلیں گڑھی تھی، مگر گروپ کے افراد تھے کہ مانتے نہ تھے۔ اسے سرجی کا خطاب دینے کے لیے سب زور لگا رہے تھے۔ سب نے واضح طور پر عیاں کر دیا تھا کہ اب اس گروپ کو آپ نے لیڈ کرنا ہے۔ غلام رسول نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طور پیچھے ہٹنے والے نہیں تو اس سے چند دن سوچنے کے لیے طلب کیے، جو اسے بخوشی دے دیے گئے۔ 4 دنوں بعد دوسری میٹنگ بلائی گئی تھی۔ غلام رسول نے ماں اور عائشہ سے مشورہ کیا۔ ممی نے بھی اسے کمان سنبھالنے کا مشورہ دیا تھا، جبکہ عائشہ نے تو باقاعدہ اس کے سامنے فلسطین کے عظیم رہنما شہید احمد یاسین کی مثال رکھ دی تھی، جنہیں اول انگلی میں ایک ایسی چوٹ لگی تھی جس کے سبب وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو کر ویل چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے باوجود ان کے اندر جذبات کا سمندر موزن رہتا تھا۔ دسمبر 1982 میں غزہ میں حماس کی بنیاد رکھی تھی، جو ایسی مقبول عام ہوئی کہ اسرائیلی نے اپنے خلاف بغاوت اور دہشت گردی کے الزام میں 1999 میں گرفتار کر لیا اور انہیں عمر قید کی سزا دی۔
مگر آفرین ہے ان مجاہدین پر اور فلسطین کے لوگوں پر جنہوں نے اس کی گرفتاری کے بعد ایسی تحریک انتفاضہ شروع کی کہ 9 سال بعد ہی اسرائیل کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر محسوس شیخ احمد یاسین کو رہائی نہ دی گئی تو شاید اسرائیل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ بحالت مجبوری 9 سال اسرائیل کے عقوبت خانے میں رکھنے کے بعد انہیں رہا کرنا پڑا۔ پھر انہیں شہید کرنے کے لیے اکتوبر 2003 میں ناکام کوشش کی گئی۔ 22 مارچ 2004 کی صبح جب وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ صبح کی نماز ادا کرنے باہر آ رہے تھے تو ان پر ہیلی کاپٹر سے میزائل فائر کیے گئے جس میں وہ شہید ہو گئے۔ شیخ احمد یاسین ایک معذور شخص جب شہید ہوتے ہیں تو 6 لاکھ فلسطینیوں کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ غلام رسول، معذوری کو اپنی کمزوری مت بناؤ، ابھی تمہیں اپنے ملک پاکستان اور اسلام کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ عائشہ کی مدلل باتوں کے بعد غلام رسول کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ 4 دن بعد گروپ میٹنگ میں انہیں باقاعدہ صدر منتخب کر لیا گیا اور سب افراد کو بتا دیا گیا کہ آئندہ انہیں سر جی کے نام سے لکھا اور پکارا جائے گا۔ 27 سال بعد ایک یادگار دن کا احوال۔ ویل ڈیورنٹ کا لگایا ہوا پودا ایک تناور درخت بن چکا تھا، مگر پچھلے 28 سالوں میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی۔ نہ ویل ڈیورنٹ رہا تھا، نہ ہی اس کی معاونت کرنے والے سیاستدان۔ ان کی پوری ٹیم وقتاً فوقتاً اپنی طبی موت مر گئے تھے، مگر ویل ڈیورنٹ کے مارکت الآراء منصوبے کو جاری و ساری رکھا گیا۔ اگر ایک سائنسدان اب بھی سو گیا، اس کی جگہ دوسرے سائنسدان نے لے لی۔ وہ دستور دنیا کے مطابق جانے والے جاتے رہے اور آنے والے آتے رہے، لیکن ویل ڈیورنٹ کا عظیم منصوبہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رہا۔ ہاں، البتہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا بہت رد و بدل ہوتا رہا، جس کے باعث یہ اپنی مقررہ مدت میں پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ تاہم اب یہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس پروجیکٹ کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر پروان چڑھایا تھا۔ یہ بیک وقت دونوں ممالک میں جاری رہا تھا، مگر اب دونوں نے مل کر اس کا آزمائشی تجربہ کرنا تھا۔ اسرائیل میں بھی سائنسدانوں کی ٹیم بدل گئی تھی، مگر اس پروجیکٹ پر انہوں نے بھی کوئی آنچ نہ آنے دی تھی۔ 21 دسمبر سن 2031 کی صبح کو دونوں ممالک میں انتہائی گہما گہمی تھی۔ جس پروجیکٹ پر انہوں نے دن رات محنت کی تھی، اب اس کا پھل کھانے کا وقت آ گیا تھا۔ گویا آج کے کامیاب تجربے کے ساتھ ہی وہ نیو ورلڈ آرڈر کے نفاذ کا اعلان کرنے والے تھے۔ دن 1 بجے تک سینکڑوں لوگ امریکہ میں اور ہزاروں لوگ اسرائیل میں اس تجربے کی تیاری میں مصروف رہے تھے۔ ان کا باہم ایک دوسرے سے رابطہ تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے۔ ان سب کا نگران امریکہ اور اسرائیل میں ایک شخص این ایف کلائن تھا۔ این ایف کلائن ڈیوڈ کے بعد میدان عمل میں آیا تھا۔ جس طرح لوگ ڈیوڈ جوہانسن کے اسلحے سے ناشنا تھے، بالکل اسی طرح این ایف کلائن کے اسلحے سے بھی ناواقف تھے، اور دنیا کبھی ان کی اصلیت کو پہچان نہ پائے گی، کیونکہ شیطان کا کام ہی انسانوں کو تباہ و برباد کرنا، انہیں غلام بنانا، ورغلانا اور جہنم کا راستہ دکھلانا ہے۔ یہ قیامت تک روپ بدل بدل کر اپنا کردار نبھاتا رہے گا۔ دن 1 بجے تک ساری تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی۔ اب این ایف کلائن کی طرف سے اوکے کا گرین سگنل ملنا تھا۔ اس کے بعد ایک لیور امریکہ میں اور دوسرا اسرائیل میں کھینچ دیا جانا تھا۔ زمین کے قطر سے سورج کا قطر 1.9 گنا بڑا ہے۔ سورج کا قطر 14 لاکھ کلومیٹر ہے، جبکہ زمین کا صرف 12,754 کلومیٹر۔ اسی طرح سورج کا وزن بھی زمین کے وزن سے 3.25 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ اگر سورج کا وزن سوچا جائے کہ کتنا ہوگا تو انسانی دماغ چکرا کر رہ جاتا ہے۔ سورج کا وزن 10 خرب ٹن سے زیادہ ہے۔ سورج میں حرارت کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ابھی یہ 5 ارب سالوں کے لیے بہت ہے۔ سورج کا درجہ حرارت تقریباً 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ صرف اس کی سطح کا درجہ حرارت 6000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ جہاں یہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ کر کے 14 ارب ٹن ہیلیم گیس 12 ارب ٹن میں تبدیل کرتا ہے، وہاں پر ہر سیکنڈ میں 40 لاکھ ٹن ہائیڈروجن گیس بھی استعمال ہو رہی ہے۔ سورج سے پلوٹو سیارہ 15 ارب 91 کلومیٹر دور ہے، جبکہ زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے سورج کے نظام کو چھیڑ کر اپنے مطلوبہ ہدف کو ٹارگٹ کرنے کا تجربہ کرنا تھا۔ جس وقت انہوں نے عظیم پروجیکٹ کے عظیم تجربے کے لیے 2 لیور کھینچے تو اس وقت دنیا اپنے نارمل انداز میں رواں دواں تھی۔ 55 سالہ غلام رسول گھر کے لان میں اپنے پوتے محمد ذیشان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ گھر اس نے اپنے سابقہ منہدم شدہ گھر والی زمین پر نیا تعمیر کیا تھا۔ اس گھر میں اس کے ساتھ عائشہ، 2 بیٹوں محمد بشارت اور محمد یاسر، ان کی بیویوں مسرت یاسر، نوشین بشارت اور بشارت کا 2 سالہ خوبصورت سا بچہ محمد ذیشان رہائش پذیر تھے۔ مسرت منزہ اور حمزہ کی بیٹی تھی، جبکہ نوشین کامران کی پوتی تھی جو غلام رسول کی بہو بنی تھی۔ بیگم کلثوم کی وفات کو 15 برس گزر چکے تھے۔ کامران بھی ایک ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ اذان اپنی فیملی کے ساتھ کوئٹہ میں زندگی بس کر رہا تھا۔ غلام رسول کا گروپ اسی طرح اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ ملک دشمن عناصر کے خلاف سرگرم عمل تھا۔
تاہم 5 سال قبل غلام رسول نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ 21 دسمبر سن 2031 کے دن 2 بجے سردیوں کی چلچلاتی دھوپ میں غلام رسول لون میں ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے محمد ذیشان کھیل میں مگن تھا۔ پوری دنیا میں زندگی جوبن پر تھی۔ پاکستان کے بازار اسی طرح بارونق و شور و غل سے بھرپور تھے۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، ہالینڈ، چین، دبئی، سعودی عرب، کرۂ ارض کے تمام مالک معمول کی زندگی جی رہے تھے۔ ہوٹلوں، کلبوں، شاپنگ مال، کھیل کے میدان، ساحل سمندر کے سارے لوگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ عرب ممالک کی اونچی اونچی بلڈنگیں مزید اونچی ہو گئی تھیں۔ لوگوں کے ہنستے مسکراتے چہرے زندگی میں مگن تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ قدرت کے نظام میں انسانوں نے دخل اندازی کر کے اسے فتح کرنے کی جسارت کی تھی، مگر قدرت ان کی سوچ، اپروچ، تجربات، توانائی، ٹیکنالوجی اور سائنس سے بہت اوپر ہے۔ اس قدر بلند و بالا جس کا ابھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی کر سکتے تھے، مگر انہوں نے قدرت کے نظام کو چھیڑا ضرور تھا۔ غلام رسول کی جانب ننھے ذیشان نے بال پھینکا۔ بال ابھی غلام رسول سے 2 میٹر دور تھا جب غلام رسول نے تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنی، مگر آواز کا منبع سمجھ بھی نہیں آیا۔ اس نے ادھر ادھر گھبرا کر دیکھا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر اندازہ کرنے کی کوشش کی، یہ عجیب و غریب آواز کیسی ہے؟ لہجہ بھر میں اسے محسوس ہوا جیسے اس کی کرسی کو کوئی دھکے دے رہا ہے۔ اسے محسوس ہوا زمین لرز رہی ہے، زلزلہ۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال لپکا، کرسی کے دھکے زور پکڑ رہے تھے۔ اس نے ذیشان کو زوردار آواز دے کر اپنے پاس بلانا چاہا، مگر وہ زمین پر گر کر رونے لگا تھا۔ عائشہ، مسرت اور نوشین بھاگ کر باہر نکل آئی تھی۔ بشارت اور یاسر اپنے آفس میں تھے۔ زمین کا تھرکنا مسلسل بڑھ رہا تھا۔ غلام رسول بلند آواز میں استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی کرسی گر جاتی اگر اسے عقب سے عائشہ نے تھام نہ لیا ہوتا۔ گھر والے خوف و ہراس میں اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے، مگر خوف و دہشت کے سبب وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ دفعتاً مسرت کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ غلام رسول نے گھبرا کر مسرت کو دیکھا۔ مسرت کے چہرے اور آنکھوں میں خوف و ہراس تھا۔ کیا ہوا بیٹی؟ غلام رسول بمشکل کہہ پایا، کیونکہ فضا میں نامانوس آوازیں بہت بڑھ گئی تھی۔ مسرت نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ میرے اللہ! غلام رسول نے آسمان کو دیکھا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، نیچے بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ زمین پر اور توبہ استغفار پڑھو۔ غلام رسول نے چیختے ہوئے سب کو ہدایت کی۔ مسرت اور نوشین فوراً نیچے بیٹھ گئی۔ زمین ابھی تک ہلکورے لے رہی تھی۔ نوشین ذیشان کو سختی سے سینے کے ساتھ بھینچ کر بیٹھی ہوئی تھی، تاہم عائشہ غلام رسول کی کرسی کو مضبوطی سے تھام کر کھڑی ہوئی تھی۔ آسمان سے آگ کے شعلے فضاؤں میں اٹھنے لگے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان سے برستی آگ زمین کو ہڑپ کرنے کے لیے بے چینی سے پر تول رہی ہے۔ زمین کا ہلنا ابھی تک جاری تھا، جس سے درخت، کھیت، مکان دھڑا دھڑ گرنے شروع ہو گئے تھے۔ زمین میں دراڑیں پڑ گئی تھی، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ افراتفری، شور و غل، خوف، دہشت ہر سو ٹوٹ پڑا تھا۔ یہ مناظر صرف پاکستان میں نہیں تھے، پوری دنیا میں برپا تھے۔ غلام رسول نے ماں اور عائشہ سے مشورہ کیا۔ ممی نے بھی اسے کمان سنبھالنے کا مشورہ دیا تھا، جبکہ عائشہ نے تو باقاعدہ اس کے سامنے فلسطین کے عظیم رہنما شہید احمد یاسین کی مثال رکھ دی تھی، جنہیں اول انگلی میں ایک ایسی چوٹ لگی تھی جس کے سبب وہ عمر بھر کے لیے معذور ہو کر ویل چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ اس کے باوجود ان کے اندر جذبات کا سمندر موزن رہتا تھا۔ دسمبر 1982 میں غزہ میں حماس کی بنیاد رکھی تھی، جو ایسی مقبول عام ہوئی کہ اسرائیلی نے اپنے خلاف بغاوت اور دہشت گردی کے الزام میں 1999 میں گرفتار کر لیا اور انہیں عمر قید کی سزا دی۔ مگر آفرین ہے ان مجاہدین پر اور فلسطین کے لوگوں پر جنہوں نے اس کی گرفتاری کے بعد ایسی تحریک انتفاضہ شروع کی کہ 9 سال بعد ہی اسرائیل کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر محسوس شیخ احمد یاسین کو رہائی نہ دی گئی تو شاید اسرائیل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ بحالت مجبوری 9 سال اسرائیل کے عقوبت خانے میں رکھنے کے بعد انہیں رہا کرنا پڑا۔ پھر انہیں شہید کرنے کے لیے اکتوبر 2003 میں ناکام کوشش کی گئی۔ 22 مارچ 2004 کی صبح جب وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ صبح کی نماز ادا کرنے باہر آ رہے تھے تو ان پر ہیلی کاپٹر سے میزائل فائر کیے گئے، جس میں وہ شہید ہو گئے۔ شیخ احمد یاسین ایک معذور شخص جب شہید ہوتے ہیں تو 6 لاکھ فلسطینیین کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ غلام رسول، معذوری کو اپنی کمزوری مت بناؤ، ابھی تمہیں اپنے ملک پاکستان اور اسلام کے لیے بہت کچھ کرنا ہے۔ عائشہ کی مدلل باتوں کے بعد غلام رسول کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ 4 دن بعد گروپ میٹنگ میں انہیں باقاعدہ صدر منتخب کر لیا گیا اور سب افراد کو بتا دیا گیا کہ آئندہ انہیں سرجی کے نام سے لکھا اور پکارا جائے گا۔ 27 سال بعد ایک یادگار دن کا احوال۔ ویل ڈیورنٹ کا لگایا ہوا پودا ایک تناور درخت بن چکا تھا، مگر پچھلے 28 سالوں میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی۔ نہ ویل ڈیورنٹ رہا تھا، نہ ہی اس کی معاونت کرنے والے سیاستدان۔ ان کی پوری ٹیم وقتاً فوقتاً اپنی طبی موت مر گئے تھے، مگر ویل ڈیورنٹ کے مارکت الآراء منصوبے کو جاری و ساری رکھا گیا۔ اگر ایک سائنسدان اب بھی نہیں سو گیا
اس کی جگہ دوسرے سائنسدان نے لے لی۔ جو دستور دنیا کے مطابق جانے والے جاتے رہے اور آنے والے آتے رہے، لیکن ورلڈ ڈیورنٹ کا عظیم منصوبہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رہا۔ ہاں، البتہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا بہت رد و بدل ہوتا رہا، جس کے باعث یہ اپنی مقررہ مدت میں پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ تاہم اب یہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس پروجیکٹ کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر پروان چڑھایا تھا۔ یہ بیک وقت دونوں ممالک میں جاری رہا تھا، مگر اب دونوں نے مل کر اس کا آزمائشی تجربہ کرنا تھا۔ اسرائیل میں بھی سائنسدانوں کی ٹیم بدل گئی تھی، مگر اس پروجیکٹ پر انہوں نے بھی کوئی آنچ نہ آنے دی تھی۔ 21 دسمبر سن 2031 کی صبح کو دونوں ممالک میں انتہائی گہما گہمی تھی۔ جس پروجیکٹ پر انہوں نے دن رات محنت کی تھی، اب اس کا پھل کھانے کا وقت آ گیا تھا۔ گویا آج کے کامیاب تجربے کے ساتھ ہی وہ نیو ورلڈ آرڈر کے نفاذ کا اعلان کرنے والے تھے۔ دن 1 بجے تک سینکڑوں لوگ امریکہ میں اور ہزاروں لوگ اسرائیل میں اس تجربے کی تیاری میں مصروف رہے تھے۔ ان کا باہم ایک دوسرے سے رابطہ تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے۔ ان سب کا نگران امریکہ اور اسرائیل میں ایک شخص NF کلائن تھا۔ NF کلائن ڈیوڈ کے بعد میدان عمل میں آیا تھا۔ جس طرح لوگ ڈیوڈ جوہانسن کی اسلحے سے ناشنا تھے، بالکل اسی طرح NF کلائن کی اسلحے سے بھی ناواقف تھے، اور دنیا کبھی ان کی اصلیت کو پہچان نہ پائے گی، کیونکہ شیطان کا کام ہی انسانوں کو تباہ و برباد کرنا، انہیں غلام بنانا، ورغلانا اور جہنم کا راستہ دکھلانا ہے۔ یہ قیامت تک روپ بدل بدل کر اپنا کردار نبھاتا رہے گا۔ دن 1 بجے تک ساری تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی۔ اب NF کلائن کی طرف سے اوکے کا گرین سگنل ملنا تھا۔ اس کے بعد ایک لیور امریکہ میں اور دوسرا اسرائیل میں کھینچ دیا جانا تھا۔ زمین کے قطر سے سورج کا قطر 1.9 گنا بڑا ہے۔ سورج کا قطر 14 لاکھ کلومیٹر ہے، جبکہ زمین کا صرف 12,754 کلومیٹر۔ اسی طرح سورج کا وزن بھی زمین کے وزن سے 3.25 لاکھ گنا زیادہ ہے۔ اگر سورج کا وزن سوچا جائے کہ کتنا ہوگا تو انسانی دماغ چکرا کر رہ جاتا ہے۔ سورج کا وزن 10 خرب ٹن سے زیادہ ہے۔ سورج میں حرارت کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ ابھی یہ 5 ارب سالوں کے لیے بہت ہے۔ سورج کا درجہ حرارت تقریباً 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ صرف اس کی سطح کا درجہ حرارت 6000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ جہاں یہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ کر کے 14 ارب ٹن ہیلیم گیس 12 ارب ٹن میں تبدیل کرتا ہے، وہاں پر ہر سیکنڈ میں 40 لاکھ ٹن ہائیڈروجن گیس بھی استعمال ہو رہی ہے۔ سورج سے پلوٹو سیارہ 15 ارب 91 کلومیٹر دور ہے، جبکہ زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے سورج کے نظام کو چھیڑ کر اپنے مطلوبہ ہدف کو ٹارگٹ کرنے کا تجربہ کرنا تھا۔ جس وقت انہوں نے عظیم پروجیکٹ کے عظیم تجربے کے لیے 2 لیور کھینچے تو اس وقت دنیا اپنے نارمل انداز میں رواں دواں تھی۔ 55 سالہ غلام رسول گھر کے لان میں اپنے پوتے محمد ذیشان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ گھر اس نے اپنے سابقہ منہدم شدہ گھر والی زمین پر نیا تعمیر کیا تھا۔ اس گھر میں اس کے ساتھ عائشہ، 2 بیٹوں محمد بشارت اور محمد یاسر، ان کی بیویوں مسرت یاسر، نوشین بشارت اور بشارت کا 2 سالہ خوبصورت سا بچہ محمد ذیشان رہائش پذیر تھے۔ مسرت منزہ اور حمزہ کی بیٹی تھی، جبکہ نوشین کامران کی پوتی تھی جو غلام رسول کی بہو بنی تھی۔ بیگم کلثوم کی وفات کو 15 برس گزر چکے تھے۔ کامران بھی ایک ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ اذان اپنی فیملی کے ساتھ کوئٹہ میں زندگی بس کر رہا تھا۔ غلام رسول کا گروپ اسی طرح اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ ملک دشمن عناصر کے خلاف سرگرم عمل تھا۔ تاہم 5 سال قبل غلام رسول نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ 21 دسمبر سن 2031 کے دن 2 بجے سردیوں کی چلچلاتی دھوپ میں غلام رسول لون میں ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے محمد ذیشان کھیل میں مگن تھا۔ پوری دنیا میں زندگی جوبن پر تھی۔ پاکستان کے بازار اسی طرح بارونق و شور و غل سے بھرپور تھے۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، ہالینڈ، چین، دبئی، سعودی عرب، کرۂ ارض کے تمام مالک معمول کی زندگی جی رہے تھے۔ ہوٹلوں، کلبوں، شاپنگ مال، کھیل کے میدان، ساحل سمندر کے سارے لوگوں سے بھرے ہوئے تھے۔ عرب ممالک کی اونچی اونچی بلڈنگیں مزید اونچی ہو گئی تھیں۔ لوگوں کے ہنستے مسکراتے چہرے زندگی میں مگن تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ قدرت کے نظام میں انسانوں نے دخل اندازی کر کے اسے فتح کرنے کی جسارت کی تھی، مگر قدرت ان کی سوچ، اپروچ، تجربات، توانائی، ٹیکنالوجی اور سائنس سے بہت اوپر ہے۔ اس قدر بلند و بالا جس کا ابھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی کر سکتے تھے، مگر انہوں نے قدرت کے نظام کو چھیڑا ضرور تھا۔ غلام رسول کی جانب ننھے ذیشان نے بال پھینکا۔ بال ابھی غلام رسول سے 2 میٹر دور تھا جب غلام رسول نے تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنی، مگر آواز کا منبع سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے ادھر ادھر گھبرا کر دیکھا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر اندازہ کرنے کی کوشش کی، یہ عجیب و غریب آواز کیسی ہے؟ لہجہ بھر میں اسے محسوس ہوا جیسے اس کی کرسی کو کوئی دھکے دے رہا ہے۔ اسے محسوس ہوا زمین لرز رہی ہے۔ زلزلہ،
اس کے ذہن میں پہلا خیال لپکا۔ کرسی کے دھکے زور پکڑ رہے تھے۔ اس نے ذیشان کو زوردار آواز دے کر اپنے پاس بلانا چاہا، مگر وہ زمین پر گر کر رونے لگا تھا۔ عائشہ، مسرت اور نوشین بھاگ کر باہر نکل آئی تھی۔ بشارت اور یاسر اپنے آفس میں تھے۔ زمین کا تھرکنا مسلسل بڑھ رہا تھا۔ غلام رسول بلند آواز میں استغفار پڑھنے لگا۔ اس کی کرسی گر جاتی اگر اسے عقب سے عائشہ نے تھام نہ لیا ہوتا۔ گھر والے خوف و ہراس میں اس کے پاس کھڑے ہوئے تھے، مگر خوف و دہشت کے سبب وہ کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے۔ دفعتاً مسرت کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ غلام رسول نے گھبرا کر مسرت کو دیکھا۔ مسرت کے چہرے اور آنکھوں میں خوف و ہراس تھا۔ کیا ہوا بیٹی؟ غلام رسول بمشکل کہہ پایا، کیونکہ فضا میں نامانوس آوازیں بہت بڑھ گئی تھی۔ مسرت نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ میرے اللہ! غلام رسول نے آسمان کو دیکھا تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، نیچے بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ زمین پر اور توبہ استغفار پڑھو۔ غلام رسول نے چیختے ہوئے سب کو ہدایت کی۔ مسرت اور نوشین فوراً نیچے بیٹھ گئی۔ زمین ابھی تک ہلکورے لے رہی تھی۔ نوشین ذیشان کو سختی سے سینے کے ساتھ بھینچ کر بیٹھی ہوئی تھی، تاہم عائشہ غلام رسول کی کرسی کو مضبوطی سے تھام کر کھڑی ہوئی تھی۔ آسمان سے آگ کے شعلے فضاؤں میں اٹھنے لگے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان سے برستی آگ زمین کو ہڑپ کرنے کے لیے بے چینی سے پر تول رہی ہے۔ زمین کا ہلنا ابھی تک جاری تھا، جس سے درخت، کھیت، مکان دھڑا دھڑ گرنے شروع ہو گئے تھے۔ زمین میں دراڑیں پڑ گئی تھی، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ افراتفری، شور و غل، خوف، دہشت ہر سو ٹوٹ پڑا تھا۔ یہ مناظر صرف پاکستان میں نہیں تھے، پوری دنیا میں برپا تھے۔ امریکہ اور اسرائیل، جو قدرت کے نظام کو تسخیر کرنے کے دعویٰ دار تھے، ان کی تجربہ گاہیں بھگ سے اٹھ گئی تھی۔ ہزاروں لوگ لمحوں میں لقمہ اجل بن گئے تھے۔ جہاں ان کی عظیم تجربہ گاہیں فخر سے سر اٹھائے کھڑی تھی، وہاں اب آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ سب کچھ جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان، ایران، انڈیا، امریکہ، اسرائیل، فرانس، جرمنی، برطانیہ، آسٹریلیا اور پوری دنیا کے وہ ممالک جو جوہری ہتھیار رکھتے تھے، ان کے گوداموں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ تمام ایٹمی ہتھیار جل کر کوئلہ ہو گئے تھے، وہ بھی اس انداز میں کہ وہ نہ پھٹے تھے، نہ ان سے بارود باہر نکلا تھا، بلکہ تمام اسلحہ جہاں جس حالت میں تھا، اسی حالت میں خاکستر ہو گیا تھا۔ دیگر تمام ممالک میں بھی تمام اسلحہ بارود جل چکا تھا۔ بلند و بالا عمارتیں ماسب مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ کی عمارتوں کے پوری دنیا میں زمین بوس ہو گئی تھی۔ درخت گر چکے تھے، سمندر بے قابو ہو گئے تھے، پورا ارض بے انتہا تباہ و بربادی کا شکار تھی۔ مسلمانوں کے لبوں پر توبہ استغفار بلند تھا اور وہ چیخ پکار کر رہے تھے، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ سب کچھ ملیا میٹ ہو رہا تھا۔ کلب، شراب خانے، بڑے بڑے ہوٹل، شاپنگ مال، میدان، کھیت، سب کچھ تباہ ہو رہا تھا۔ گیس اور تیل کے کنووں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ تباہی تمام اقوام عالم میں برپا تھی۔ ایک ایسی ہولناک تباہی مچ اٹھی تھی جس کا جدید دنیا کے جدید انسانوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دنیا کے ذہین و فہیم سائنسدان حیرت سے ہی مر گئے تھے۔ تمام تجربہ گاہیں نیست و نابود ہو چکی تھی۔ نہ کسی ملک کے پاس توانائی بچی تھی، نہ جدید ٹیکنالوجی، نہ اسلحہ اور نہ ہی دوسرے کوئی جدید آلات۔ جدید دنیا کی ساری جدید اشیاء ملیا میٹ ہو گئی تھی۔ انسان اپنے ہی تجربات کی بھیڑ چڑھ گیا تھا۔ اب وہ لامحدود، بے شمار اور بے انتہا نقصانات کا خسارہ بھگت رہا تھا۔ صرف سمندر کے سینے پر ڈیرا جمانے والا شیطان اپنے چیلوں کے سامنے فخری انداز میں قہقہ لگا رہا تھا اور خوب زور زور سے کہہ رہا تھا، کسی کے پاس کچھ نہیں رہا، کچھ نہیں بچا، اب سب بھکاری بن گئے ہیں، اب دجال آئے گا جس کے پاس سب کچھ ہوگا، دنیا اسے خدا ماننے پر مجبور ہو جائے گی، یہی میرا آخری ہتھیار ہے۔ جب زلزلہ تھما اور آگ رکی تو اپنے پیچھے صرف تباہی اور بربادی چھوڑ گئی تھی۔ سن 2034 تک دنیا اپنی تباہی اور بربادی کا ناکام تخمینہ لگاتی رہی۔ نہ اسے مالی خسارے کا اندازہ ہوا، نہ جانی نقصان کا، نہ ہی 3 سالوں میں تباہی کو سنبھال پائی تھی، کیونکہ جدید دنیا کی تمام اشیاء مٹ چکی تھی۔ نہ جدید مشینری رہی تھی، نہ جدید آلات جس سے تباہی کا ملبہ ہٹایا جا سکتا۔ زندہ بچ جانے والے بہت لوگ پیچھے چلے گئے تھے۔ قوموں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں رہا تھا۔ تیل و گیس اور توانائی کے دوسرے تمام ذرائع ختم ہو چکے تھے۔ نہ ہوائی جہاز رہے تھے، نہ بحری جہاز۔ جو شخص جہاں تھا وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ تمام سفری سہولیات ناپید ہو چکی تھی۔ لوگ پیدل سفر کرنے لگے تھے۔ کرہ ارض میں 25 کروڑ انسانوں کو ایک دن میں موت آئی تھی۔ جو بچ گئے تھے وہ صدیوں پیچھے چلے گئے تھے۔ پوری دنیا بشمول امریکہ، اسرائیل، برطانیہ بری طرح پسماندگی کا شکار ہو چکی تھی۔ اب کسی عسکری طاقت کے پاس لڑنے کے لیے ایٹم بم، ہوائی جہاز، ٹینک، میزائل کچھ نہ بچا تھا۔ مگر دنیا شاید جنگ و جدل سے کبھی باز آنے والی نہیں تھی، اس لیے اب وہ تیر کمان، نیزے اور تلواریں بنانے لگی تھی۔ فوجیں گھوڑوں پر سوار رہتی تھی۔ انسانی تمدن کے ڈھانچے جس طرح تیر کمان سے نکل کر سٹین گن، رائفل، مشین گن تک پہنچے تھے، اب وہ پھر سے بدل کر ماضی میں لوٹ گئے تھے۔
سائنسی ترقی جس جنون کا شکار تھی وہ اپنی موت آپ مر گئی تھی، اور ایک ایسا دن ہونا تھا کیونکہ آخری مارکے کا وقت بہت قریب پہنچ چکا ہے جس میں ہوائی جہازوں کی جگہ گھوڑے استعمال ہوں گے۔ حضرت مہدی قسطنطنیہ سے 9 گھڑ سواروں کو دجال کا پتہ معلوم کرنے کے لیے شام روانہ کریں گے۔ میزائل، بم اور ٹینک ناپید ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو نیزے سے ہلاک کریں گے۔ رائفل اور سٹین گن نہیں ملے گی۔ یاجوج ماجوج کی قوم فساد برپا کرنے نکلے گی تو ان کے پاس تیر کمان ہوں گے، اور اب دنیا اسی تمدن میں لوٹ آئی تھی جو سچے کھرے من کے مسلمان تھے۔ ان کے لبوں پر ایک ہی دعا ہر لمحہ رہتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأسم والمغرم۔